بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سویڈن کے اندر غیر ملکیوں کا استحصال بڑے پیمانے پر جاری ہے، اور یہ آپ سب لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا میں خود بھی، ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں کہ ہم نے اللیگل یہاں پہ کام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ریسٹورنٹ سے لے کے، کلبوں سے لے کے، یا کنسٹرکشن کمپنیوں سے لے کے، آپ کلیننگ کمپنیوں کے ساتھ اگر آپ جائیں تو کافی زیادہ لوگ جو نئے آتے ہیں سویڈن کے اندر، جن کو جابز نہیں ملتی، وہ اللیگل کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور کم سیلری کے ساتھ وہ کام کرنے میں بھی خوش رہتے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اللیگل کام کر لیں گے، لیکن اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ کمپنیاں اٹھاتی ہیں، وہ ریسٹورنٹس اٹھاتے ہیں، وہ مالکان اٹھاتے ہیں جو ٹیکسز پے نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں سویڈن کے اندر 26 ارب سویڈش کراؤن جو ٹیکسز ہیں وہ پیڈ نہیں کیے جاتے صرف ان مدوں میں، اور تقریباً 1 ارب سویڈش کراؤن وہ لوگوں کے جو حق ہے وہ مارا جاتا ہے۔ حق مارا جانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کی سیلری بنتی ہے 100 کرون تو مالک اس کو 50 کرون پہ رکھ رہا ہے یا 60 کرون پہ رکھ رہا ہے، تو اس کا وہ حق مارا تقریباً یہ 1 ارب کراؤن بنتا ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ ہماری کمیونٹی کے بھی لوگ انوالو ہیں، باقی کے بنگالی بھی انوالو ہیں، انڈین بھی انوالو ہیں، سارے انوالو ہیں، اس میں عربی انوالو ہیں۔ جس کا بس چلتا ہے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب جو ویڈیو بنانے کی سٹوری تھی وہ اس بیس پہ بنی کہ آج کل نکاراگوا سے ایک لڑکی آئی ہوئی ہے، چیلوس کا نام ہے، اور اس نے اپنے مالک کے خلاف کورٹ کے اندر پیشی میں گواہی دینی ہے۔ اب وہ کیا تھا کہ کرسمس سے تقریباً 3 دن پہلے 2021 میں جو سویڈن کی جو پرائم منسٹر ہیں مدلینا اینڈرسن، اس کے گھر میں صفائی کرنے کے لیے ایک لڑکا اور لڑکی جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ کافی دنوں سے صفائی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ جا چکے تھے وہاں پہ۔ ان کے پاس اس کے گھر کی چابی تھی، پرائم منسٹر گھر کی، اور پرائم منسٹر وقت کی پرائم منسٹر تھی، لیکن چونکہ وہ اس کو ذاتی گھر تھا، اور سویڈن میں اس طرح نہیں ہے پاکستان کی طرح کہ گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں اور پولیس والے کھڑے ہیں اور 2 کلومیٹر پہلے اور وہ چیک کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پہ بالکل ایک نارمل لائف گزاری جاتی ہے۔ تو ان کے پاس چابی تھی، وہ گئے، انہوں نے مین گیٹ کو چابی لگانے کی کوشش کی تو اس دن اس چابی نے کام نہیں کیا۔ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے جی کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو گیراج ہے میں اس کے اوپر سے پھاند کر آگے اندر جاتا ہوں، اور جا کے میں گیٹ کھول دیتا ہوں تو ہم کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، ان کو چیزوں کا پتہ تھا۔ لڑکا جو ہی باڑ کے اوپر چڑھا تو وہاں پہ الارم نے بولنا شروع کر دیا۔ جب الارم بولا تو پولیس کو پتہ چل گیا کہ یہ الارم پرائم منسٹر کے گھر سے آیا ہے، ذاتی گھر سے، تو پولیس فوراً وہاں پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا جی کہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں دونوں، اور ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ایک کلیننگ کمپنی ہے اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب دونوں کے ڈاکومنٹس چیک کیے، جو لڑکی تھی وہ اللیگل تھی، لڑکے کے پاس ڈاکومنٹس تھے۔ پولیس لڑکی کو کار میں بٹھا کر سیدھا مائیگریشن کے دفتر میں لے گئی۔ مائیگریشن والوں نے ساری انکوائری کمپلیٹ کی، انہوں نے اس کو مارچ 3 مہینے بعد انہوں نے اس کو ڈیپورٹ کر دیا، اور ڈیپورٹ کر کے اس کو نکاراگوا بھیج دیا۔ اب معاملہ چونکہ تھا پرائم منسٹر کے گھر کا، اس وقت یہ اخبار میں بری طرح سے مشہور ہو گیا کہ پرائم منسٹر کا گھر میں بھی اللیگل میڈ کام کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز تھی۔ یہ انگلینڈ میں بھی ایک زمانے میں مشہور ہوا تھا کہ وہاں پہ بھی کسی منسٹر گھر میں بھی اس طرح ہوا تھا، لیکن یہاں پہ اللیگل میڈ پرائم منسٹر کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ اب پرائم منسٹر نے کا قصور نہیں تھا مدلینا اینڈرسن کو، اس نے ایک کمپنی ہائر کی ہوئی تھی، وہ کمپنی امپلائیز کو بھیج رہی تھی۔ جس طرح آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ پاکستانیوں کی کمپنیز ہیں، کلیننگ کی کمپنیز ہیں، اور کلیننگ کمپنی میں موسٹلی 2 بندے جاتے ہیں۔ ایک گھر ان کے پاس گھر کی چابی ہوتی ہے، وہ گھر کی صفائی کر کے بند کر کے واپس آ جاتے ہیں، ایک سمپل ہے۔ اب گھر کے مالک کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو میرے گھر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ لیگل ہے، یہ لیگل ہے ان کے لیے، تو وہ انہوں نے کمپنی کو کنٹریکٹ دیا ہوا، آگے سے کمپنی جانے کس کو وہ بھیج رہی ہے، وہ ٹھیک بندوں کو بھیج رہی ہے، ٹھیک بندوں کو نہیں بھیج رہے۔ خیر جب یہ لڑکی ڈیپورٹ ہوگی تو پیچھے اس مالک پہ کیس چلا، اور مالک نے کہا جی کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ہم تو ٹھیک طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ کورٹ سے بری ہو گیا۔ جو یہاں پہ ایک یونین ہے SAC یونین، انہوں نے اس لڑکی کو نکاراگوا سے ویزا لگوا کے واپس دوبارہ بلوا لیا، اور وہ لڑکی کورٹ میں پیشی میں گواہی دے گی کہ وہ اللیگلی طور پر اس کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ اس نے اخبار میں انٹرویو دیا ہے، نہ صرف یہ کہا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،
بلکہ اس نے کہا جی کہ اس نے میری پچھلی تنخواہیں بھی دبائی ہوئی تھی، اس نے میرے ٹیکسز بھی نہیں دیے ہوئے تھے، اس نے مجھے چھٹیوں کے پیسے بھی دینے ہیں وہ بھی اس نے مجھے نہیں دیے ہوئے تھے۔ اب وہ لڑکی واپس سویڈش اس مالک پہ کیس کرنے جا رہی ہے۔ سیم اسی طرح کا واقعہ جو آج اخبار میں آیا ہے، ایک بنگالی کپل کے ساتھ ہے جو 2018 میں لنچ شاپنگ میں سٹڈی کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ یہاں پہ پہنچے تو ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، یا سورسز آپ سب ان کو مکان نہیں مل رہا تھا، جاب نہیں مل رہی تھی، تو ان کو ایک ریسٹورنٹ والے نے کہا جی کہ ہم آپ کو جاب دیں گے اور ایک کمرہ بھی دیں گے۔ انہوں نے اس کو جاب بھی دی اور کمرہ بھی دی، لیکن یہ جاب اور یہ کمرہ ان کے لیے جہنم بن گیا، کیونکہ وہاں پہ ان سے غلاموں کی طرح کام کروایا گیا۔ جب بھی وہ تنخواہ کی بات آتی وہ کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی میرے پاس نہیں ہے، ابھی ٹھہر جاؤ میرے پاس نہیں ہے، ٹھہر جاؤ میرے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا، مہینوں کے حساب سے گزر گئے۔ وہ کورٹ میں گئے، کورٹ میں جا کے انہوں نے کیس جیت لیا۔ کیس جیتنے کے بعد عدالت نے کہا کہ جو مالک ہے وہ ان کو ارجانہ پے کرے۔ وہ ارجانہ جو لینا تھا ان سے مالک سے کرونو فقدن کے ذمہ تھا، اور کرونو فقدن جب کورٹ میں کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے ارجانے کی تو کرونو فقدن کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے سے پیسے وصول کر کے جس کو عدالت نے کہا ہے متاثر فریق کو اس کو دیے جائیں، تو کرونو فقدن دیتے۔ 3 سال گزر گئے ہیں، نہ کرونو فقدن والوں نے ان سے پیسے لیے ہیں، نہ ان بنگالی کپلز بیچارے کو دیے ہیں۔ ابھی بھی یہ وہیں پہ رہ رہے ہیں، اس خیر کا گھر میں نہیں رہ، ڈیفرنٹ گھر میں رہ رہے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو سٹوری ہوئی ہے وہ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے پاس کام کریں 200 دفعہ سوچیں پہلے کہ آپ جس کے پاس کام کر رہے ہیں کیا وہ پیسے دے گا یا نہیں دے گا آپ کو، کیا وہ آپ کی تنخواہیں کھا تو نہیں جائے گا، کیا وہ آپ کے ٹیکسز دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ کیونکہ آج اگر ہم ٹیکسز پے نہیں کرواتے اپنے، تو کل جب ہم پیپر رینیو کروانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آمدنی پچھلے سال کی پوری نہیں ہے، 4 سال تو ہم نے کام کیا ہوتا ہے اللیگل اور پیسے ہم پورے نہیں کر پاتے، تو ہم اپنا آپ نقصان کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجبوری میں ہیں تو آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، شکریہ۔